اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی وصحبہ دائما ابدا۔ معزز ناظرین، واصل ہوم سینٹر کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے، اور آج ہم ایک حیران کن میڈیسن کا ذکر کریں گے۔ معزز ناظرین، جب سے سائنس نے یہ ترقی کی ہے کہ جانداروں کے اعضاء اور ان کے رگ و ریشہ کو استعمال کیا ہے علاج میں، اس نئی دریافت نے پوری دنیا کو اپنی حیرت میں لیا ہوا ہے۔ تو میڈیکل سائنس نے جب استفادہ لیا تو بہت بہترین نتائج بھی حاصل ہوئے۔ تو اسی حوالے سے ہومیوپیتھک کی آج ایک دوا پلمو ولپس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، جس کو لومڑی کا پھیپھڑا بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو لومڑی کا پھیپھڑا ہے، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ تمام جانداروں میں سب سے لمبی سانس لینے والا جانور ہے، اور قدرتی طور پر اس کا پھیپھڑا ان مریضوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے جن کو سانس کی کمی کی شکایت ہو، یعنی وہ لوگ جو صرف چھوٹی چھوٹی سانس لے کر زندہ رہتے ہیں، لمبی سانس لینا ان کے لیے مسئلہ ہو، ہلکی سی حرکت کرنے سے بھی ان کی سانس اکھڑ جاتی ہو، دمے کسی کیفیت بن جاتی ہو، تو ایسے مریضوں کے لیے پلمو ولپس ایک بڑی مؤثر دوا ہے۔ اس پر آج ہم بات کر لیتے ہیں۔ سینے میں پھیپھڑوں کے اندر بلبلے اٹھنے کی سی آوازیں آئیں اور احساسات ایسے ہوں جیسے سیٹی بج رہی ہے، اور سیٹی بجنے کی آوازیں بھی ایسے آئیں جیسے خراٹے دار آوازیں آتی ہیں، تو ایسے علامات میں پلمو ولپس بہت اچھی دوا ہے۔ ڈاکٹر بودو گل صاحب نے ہومیوپیتھک نیوز صفحہ نمبر 490 پر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک مریضہ جس کی عمر 65 برس تھی، اس کا وہ ذکر کرتے ہیں، ان کے پاس وہ آئی جو مسلسل استھما کی پیشنٹ تھی، اور اس حد تک کمزور ہو گئی تھی کہ جیسے سوکھ کر لکڑی ہو جاتی ہے، اور ان کو بہت پرانا نزلہ تھا، دمہ بھی تھا، اور یہ جو دمہ ہے یہ پرانے نزلے ہی کی وجہ سے آیا تھا، اور پھیپھڑے میں ورم کے آثار بہت زیادہ تھے، اور پھیپھڑوں کے اندر گڑگڑاہٹ کی آواز تھی، اور کبھی کبھی سیٹی بجنے کی آواز بھی محسوس ہوتی تھی۔ تو ان کے مریضہ کے سینے پر ہاتھ رکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ بہت زیادہ پھڑپھڑاہٹ ہو رہی ہے، اور یہ جو سیٹی بجنے کی آوازیں ہیں یہ بعض اوقات جب اس کو شدت ہوتی تھی تو دور سے بھی محسوس ہوتی تھی، اور سانس اس قدر اس مریضہ کی چھوٹی تھی کہ اس کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ اس دفعہ میرا آخری سانس ہوگا۔ کھانسی بھی بہت زیادہ تھی، مگر بلغم کا جو اخراج ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ مریضہ آگے کی طرف جھک کر صرف بیٹھ سکتی تھی، اس کے علاوہ اس کا بیٹھنے کا کوئی چارہ نہیں تھا، تو نہ ہی وہ لیٹ سکتی تھی نہ ہی وہ چل سکتی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ پھر ایسے بندے کے لیے زندگی وبال بن جاتی ہے۔ تو چہرہ، ہونٹ، ہاتھ، پاؤں ہر وقت اس کے نیلے رہتے تھے، اور ٹانگوں میں ڈراپسی کی کیفیت ہوتی تھی، استسقاء کی کیفیت ہوتی تھی، دل کی دھڑکن بالکل باقاعدہ ہوتی تھی، اور موت کا ہر لمحہ وہ انتظار کرتی تھی۔ تو ایسی حالت میں پلمو ولپس
1 گرین فی خوراک کے حساب سے ہر گھنٹے کے بعد اس کو ریپیٹ کیا گیا، اور مریضہ نے تیسری یا چوتھی خوراک پہ ڈاکٹر صاحب کو ریسپانس کیا کہ میں اب بہتر ہوں۔ تو معزز ناظرین، یہ جو علامات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی اور میرے تمام جونیئرز ڈاکٹرز سے بھی، اگر اس قسم کی علامات آ رہی ہوں تو اپنے انتہائی قریبی معالج سے مشورہ کر کے پلمو ولپس ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ صحت ہوگی۔ امید واسق ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جن لوگوں نے آلریڈی سبسکرائب کیا ہوا ہے ہم ان کے ممنون ہیں کہ وہ ہمارے چینل پر تشریف لاتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں۔ جو نئے لوگ ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں، تاکہ اسی قسم کی معلومات پر مبنی ویڈیوز ہم جب بھی لگائیں تو ان کا نوٹیفیکیشن ان کو ملنا چاہیے اور وہ مستفید ہو سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔